چھوڑو وضاحت مختصر کرتے ہیں، مجبوریاں تب ہی آتی ہیں جب دل بھرتے ہیں۔ اللہ پر یقین اتنا مضبوط کر لو کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں وہ ان دعاؤں پر کن کہہ دے گا جو ہمیں ناممکن نظر آتی ہے۔ انسان کا سب سے اچھا دوست اس کا ضمیر ہے، جو اچھی بات پر شاباش اور بری بات پر ملامت کرتا ہے۔ اے اللہ، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو سننے والا کوئی نہیں ہے۔ اس دنیا میں اگر آپ کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہے تو کوئی بھی شے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ معیار یہ نہیں کہ آپ کو کتنے لوگ پسند کرتے ہیں، معیار تو یہ ہے کہ آپ کو کس طرح کے لوگ پسند کرتے ہیں۔ راز مزید رازوں کا پردہ ہوتے ہیں۔ اپنا راز اپنے سینے میں رکھنے والا خود بھی چین سے رہتا ہے اور اس کا راز بھی محفوظ رہتا ہے۔ اچھی انگلش بولنے سے نہیں بلکہ تمیز کے ساتھ بات کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ کون کتنا پڑھا لکھا ہے۔ خاموشی اختیار کر لینا دب جانے کی علامت نہیں بلکہ ترجیحات کا فرق ہے۔ ہر بات اور ہر بندہ جواب کا مستحق نہیں ہوتا۔ زندگی کے مقاصد میں اولین مقصد اللہ تعالیٰ کے بنائی گئی حدود میں رہ کر خوشیوں کی تلاش ہونا چاہیے۔ کچھ شک نہیں کہ زندگی کی اصل خوبصورتی پاکیزگی میں ہے۔ انسان کی دسترس میں چاہے لاکھ نعمتیں ہوں، ایک ادھوری خواہش سب کی اہمیت گھٹا دیتی ہے۔ کتنا نادان ہے انسان کہ ایک لا حاصل کی امید پر کتنے حاصل ٹھکرا دیتا ہے۔ زندگی میں ہمیں حقیقی معنوں میں وہ لوگ جینا سکھاتے ہیں جو مشکل وقت میں ہم سے توقعات کی بے ساکھی چھین لیتے ہیں اور پھر ہم ان کے بغیر چلنا سیکھ لیتے ہیں۔ پھل نہ درخت کے ڈالے کو لگتا ہے، نہ اس کے مضبوط تنے کو پھل لرزتی ہوئی عاجز سی شاخ پر لگتا ہے۔ وہ الجبار ہے، وہ ہر اس ٹوٹی چیز کو پھر سے جوڑ سکتا ہے جس کا جڑنا تمہاری نظر میں ناممکن ہے۔ انسان کبھی کسی چیز کا صلہ نہیں دیا کرتے، پھر ان کے رویوں کا افسوس کیا کرنا۔ یہ دنیا قرار کی جگہ نہیں، یہاں چین بس اللہ کے ذکر میں ہے یا اس شے میں جسے اللہ وجہ تسکین بنا دے۔ انسان غیر ذمہ دار بھی تب تک ہوتا ہے جب تک اسے یہ پتہ ہوتا ہے کہ سنبھالنے والے ذمہ دار ہاتھ موجود ہیں۔ انگریزی کہاوت ہے، آپ گھوڑے کو گھسیٹ کر پانی تک لے جا سکتے ہیں مگر اسے پانی پینے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ اسی طرح آپ کسی کو کامیابی کا راستہ دکھا سکتے ہیں مگر کامیاب ہونے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ جب آپ کو ہر شخص سے شکایت ہونے لگے تو یہ دیکھ لیجئے کہ خرابی کہیں آپ ہی کے اندر ہی تو نہیں۔ انا سب میں ہوتی ہے، جھکنا کوئی بھی پسند نہیں کرتا، مگر اس کے باوجود کوئی اپنی انا کا گھلا گھونٹ کر آپ کے لیے جھک جا رہا ہے تو قدر کرے ایسے رشتوں کی۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، جب انسان انصاف نہیں کرتا تو اللہ خود انصاف کر کے دکھا دیتا ہے، اور وہ بڑا بے نیاز ہے، وہ حق کو حق دلا ہی دیتا ہے، پھر ناحق کو اس کی بڑی قیمت چکانا پڑتی ہے۔ الفاظ چابی کی طرح ہوتے ہیں، اگر آپ انہیں صحیح طریقے سے منتخب کرتے ہیں تو وہ کسی بھی دل کو کھول سکتے ہیں اور کسی کا بھی منہ بند کر سکتے ہیں۔ انسان اتنا کم ظرف ہے، ایک خوشی کو لے کر ہمیشہ ہنس نہیں سکتا، پر ایک غم میں طویل عرصہ تک روتا رہتا ہے۔ لہجے اور الفاظ کی خوبصورتی وہ خصوصیات ہے جو آپ کو اندیکھے انسان کا دیوانہ بنا دیتی ہے۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ اللہ کا بنایا ہوا ہر انسان خوبصورت ہے، بس کمی ہمارے اخلاق اور رویوں میں ہے۔ عظیم ہے وہ لوگ جو دوسروں کے آنسوؤں کو مسکراہٹ میں تبدیل کرنے کا فن رکھتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں پھولوں کا بھرا ہوا ٹوکرا دینا چاہتا ہے، مگر ہم صرف ایک پھول کی ضد لگائے بیٹھے ہوتے ہیں۔
دنیا میں اگر کوئی قابل بھروسہ ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ بچپن کی خوبصورت یاد، پہلا کلمہ طیب، طیب معنی پاک۔ جب آپ زبان کے ہی کڑوے ہیں تو آپ کے دل کا اگلا بندہ کیا اچار ڈالے گا؟ اچھوں کو برا ثابت کرنا دنیا کی پرانی عادت ہے۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، راستوں پر چلنے سے ہی راستے نکلتے ہیں۔ ہم لوگوں نے معاشرے میں ظلم اتنا عام کر دیا ہے کہ ہمیں صحیح اور غلط میں فرق کرنا مشکل لگتا ہے، اور ایک دن سب جیت کر بھی موت سے ہار جانا ہے۔ یہ بس ایک کہاوت ہے، آپ اچھے ہیں تو آپ کے ساتھ اچھا ہوگا۔ اخلاق بھی رزق کی طرح ہے، اس میں بھی کچھ لوگ امیر، کچھ غریب اور کچھ انتہا کے مفلس ہوتے ہیں۔ اگر ہم اپنی کمزوری پہ قابو نہیں پائیں گے تو جلد ہی یہ ہم پہ قابو پا کر ہمیں فنا کر دے گی۔ ہمیں ڈر چیزوں سے نہیں بلکہ ان کے نتائج سے لگتا ہے۔ ماں پڑھی لکھی ہو یا نہیں، اولاد کی سچی ہمدرد ہوتی ہے اور ان کے حق میں بہتر فیصلہ ہی کرتی ہے۔ جن کی زندگی میں پیسے اور نام کی اہمیت سب سے بڑھ کر ہو، وہ پھر کردار کی پرواہ نہیں کرتے۔ اچھے انسان کو برا بننے میں اور برے انسان کو اچھا بننے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے۔ لوگوں کو تمیز کا لیکچر دینے والے اکثر تمیز کے تے سے بھی ناواقف ہوتے ہیں۔ کسی کی میٹھی باتوں کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کے لیے خاص ہیں۔ بعض اوقات کبوتر کو کھلانے کے لیے نہیں بلکہ اس کو پکڑنے کے لیے دانہ ڈالا جاتا ہے۔ ہر لکھی ہوئی بات کو پڑھنے والا سمجھ نہیں سکتا، کیونکہ لکھنے والا احساس لکھتا ہے اور پڑھنے والا الفاظ پڑھتا ہے۔ اگر آپ اپنی برائیوں پر قابو پانا چاہتے ہیں تو سچ بولنا شروع کر دیں۔ تنقید کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، جبکہ نکتہ چینی کے لیے جہالت ہی کافی ہے۔ انسان چاہے جتنی بھی ترقی کر لے اور جتنا خود کو عقل مند کیوں نہ کہہ لے، اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو وہ دنیا کا سب سے بے وقوف ترین انسان ہے۔ اچھائی کے لیے لازم نہیں کہ لوگوں کے ساتھ اچھا کیا جائے، اچھا یہ بھی ہے کہ بس کسی کے ساتھ کچھ برا نہ کیا جائے۔ ہم اگر زبان کی پھیلائی ہوئی مصیبتوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ خاموشی میں کتنی راحت ہے۔ توبہ کی مہلت ملنا بھی اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے۔ وہ تکلیف بھی رحمت ہے جو دل پہ گزرے اور ہمیں احساس دلائے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی ہمارا احساس نہیں کرتا۔ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کافی نہیں